اعتکاف اور مساجد یہ لازم و ملزوم ہے، اعتکاف اور مساجد لازم و ملزوم ہے۔ آپ جہاں بھی قرآن مجید میں دیکھیں گے مسجد اور اعتکاف دو مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 187 نمبر آیت ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عاکفون فی المساجد، یعنی اس حالت میں کہ تم مساجد کے اندر اعتکاف میں ہو۔ دوسری قرآن مجید کی صورت ہے حج، اس کے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ اب یہاں پر بھی مسجد حرام کے ساتھ آگے عاکف اور بعد، یعنی اعتکاف کرنے والے اور پردیسی دونوں کے لیے اس کے اندر حقوق برابر ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا متن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث آئی ہیں بخاری شریف میں، مسلم میں اور باقی مختلف کتب احادیث میں، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے لگائے، ساتھ ایک بیوی نے بھی اجازت طلب کی۔ جب ایک بیوی نے اجازت طلب کی تو صبح دیکھا تو وہاں پر تو 4 خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی ثواب کی نیت سے باقی خیمے نہیں لگائے گئے، یہ آپس میں کمپٹیشن کے نتیجے میں یہ باقی خیمے لگے ہیں، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا اور ان کا بھی خیمے وہاں سے اکھڑوا دی۔ تو جہاں بھی ہمیں اعتکاف کی بات ملے گی وہاں پر ساتھ مسجد میں ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مرد و خواتین کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ قائم کریں، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کریں وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر آیات آئی ہیں۔ کہیں بھی احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ عورتیں نماز نہ پڑھیں مسجدوں میں۔ اب صورتحال یہ بنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پہلی صفیں مردوں کی ہوتیں، پھر بچوں کی، پھر خواتین کی، اور اس طریقے سے ترتیب ہوا کرتی تھی۔ اب بعد کا زمانے میں تھوڑا سا زمانہ کے اندر بدلاؤ آیا اور ایک فتنہ سا محسوس ہونے لگا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سوچا، اور بعد کے علماء نے یہی نتیجہ نکالا کہ خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اب جب گھروں میں نماز پڑھیں اس فتنے سے بچنے کے لیے، تو اب فقہ حنفی کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ ایک جگہ مختص کی جائے، اس کو مسجد کا درجہ دیا جائے۔ اب دیکھیں مسجد کہتے کسے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو ہر گھر کے اندر، ہر مسلمان گھر کے اندر ایک جگہ ضرور مخصوص ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ کی جائے نمازیں موجود ہوں، وہاں پر پڑھی ہوں۔ وہ خاص کر ایک کمرہ ہونا چاہیے، اسپیشل اس کے لیے ایک کمرہ ہونا چاہیے جس کو مسجد کا درجہ دیا جائے، اور خواتین وہاں پر نماز پڑھیں۔ ہماری فقہ حنفی کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ایک جگہ مختص ہو جہاں پر خواتین نماز پڑھیں۔ اب ظاہر ہے وہ ایک مسجد کا درجہ جب ہم نے دے دیا، جن گھروں کے اندر یہ اہتمام موجود ہے وہ اہتمام کریں کہ ان کی خواتین اس میں اعتکاف بیٹھیں، اور جن گھروں کے اندر یہ سہولت اویلیبل نہیں ہے وہ پہلے یہ سہولت اویلیبل کریں کہ گھروں کے اندر وہ مسجد کی ایک جگہ، یعنی ایک کونا، ایک کمرہ، کوئی نہ کوئی جگہ مسجد کے لیے، مسجد کا اس کا درجہ دیں، اور اس کے بعد اس میں بے شک خواتین اعتکاف بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔